بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے یہ حکم دیا تھا کہ عربی عبارت پر مہارت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ چند معروضات لے کے حاضر ہوئے ہیں، شروع سے آخر تک تھوڑا توجہ دیجیے گا تو اللہ نے چاہا اگر آپ درس نظامی کے طالب العلم ہیں تو آپ کی عبارت میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ آپ پہلے یہ جانتے ہوں کہ آپ کس اسلوب پر درس نظامی کر رہے ہیں۔ میں نے پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ اسلوب درس نظامی سے واقفیت ہو۔ درس نظامی کا اسلوب کیا ہے؟ ہمارا طالب العلم یہ تو جانتا ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس عربی میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ یعنی اس سے باہر کے لوگ کہتے ہیں تمہیں عربی بولنا آتی ہے، تو وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ عربی بولنے آیا تھا یہاں جامعہ میں درس نظامی کرنے مدرسے میں۔ ہمارا جو مروجہ درس نظامی پاک و ہند کا ہے، اس میں عربی بولنا نہیں سکھایا جاتا، اس میں عربی پڑھنا سمجھنا سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ عربی مختصر تھوڑی بہت تو بول لیتے ہیں لیکن سلاست کے ساتھ نہیں بول پاتے۔ یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لینگویج سینٹر جائیں، وہاں دو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک گرامر کلاس کہلاتی ہے اور دوسری کنورسیشن کلاس کہلاتی ہے، اسپوکن کلاس۔ جس کلاس میں بولنا آتا ہے وہ اسپوکن کلاس ہوتی ہے، کنورسیشن کلاس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مروجہ درس نظامی میں ایسا نہیں ہے کہ کلاسز میں کنورسیشن کلاسز ہوتی ہوں۔ تو اس لیے اگر طالب العلم کو عربی بولنا نہیں آتی تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، آپ یہ سیکھنے ہی نہیں آئے تھے، آپ کتابیں پڑھنے آئے تھے۔ آپ کو فہم مسئلہ آنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، حدیثوں کا ترجمہ آنا چاہیے، شروحات پڑھنی آنی چاہیے، استنباط کے طریقے آنے چاہیے۔ آپ کا اسلوب یہ ہے۔ اچھا، پہلا اسٹیپ بھی یہی ہے، اپنے اسلوب پر رہ کر اگر آپ کام کریں گے تو جلدی ہو جائے گا۔ اگر آپ تکلم سیکھنا چاہتے ہیں، عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو 15 سے 20 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے زیادہ سے زیادہ کسی بھی اسپوکن کلاس میں چلے جائیں، آپ کی عربی لینگویج سیٹ ہو جائے گی، آپ کو عربی بولنا آ جائے گی۔ لیکن بولنا الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ ہم درس نظامی میں عربی پڑھنا سمجھنا سکھاتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی کہ ہمیں اسلوب سے واقفیت ہونی چاہیے۔ آج سے اپنا ایک قبلہ رکھیں، ایک طرف توجہ رکھیں، جو بھی آپ نے رکھنی ہے۔ میرا خیال ہے درس نظامی کے طالب العلم کو فہم پہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات، خود اعتمادی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں یہ کہاں چلی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، طالب العلم اولا پار کرتا تھا تو وہ سینہ چوڑا کر کے بولتا تھا اوئے مجھے عربی آتی ہے۔ وہ محلے میں جایا کرتا تھا تو عربی کے جملوں سے بھرم دیا کرتا تھا۔ اب بیچارہ دورے میں آ جاتا ہے اور اس کو مطلب یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار میں عربی پڑھتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ بولا کریں، پڑھا کریں، سمجھا کریں، اپنے اندر اعتماد رکھیں، آپ کو آتی ہے۔ اور ایز اے استاذ اگر میں اپنے جاننے والے سینکڑوں طلباء کو اپنی نظر سے دیکھوں تو اللہ جانتا ہے، واللہ باللہ تاللہ للہ، 4 قسمیں میں نے اٹھائی ہیں، ان کی عبارت اپنے درجے کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوتی۔ میرے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ میں بیٹھتا ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے یا میں بیٹھتا ہوں ان کو پڑھانے کے لیے تو میں تو بولوں گا کہ بھائی کمزور ہے۔ مجھے 20 سال وہ عبارتیں پڑھتے ہوئے ہو گئے، میرے معیار کی عبارت وہ نہیں دے سکیں گے۔ ثانیہ کا طالب علم کیسے میرے معیار کی عبارت دے گا؟ بلکہ سابعہ اور دورے کا طالب العلم بھی میرے معیار کی عبارت کیسے دے گا؟ مجھے یہ کتابیں پڑھاتے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں، میرے معیار کی عبارت الگ ہے۔ آپ اپنے معیار، اپنے درجے کا خیال رکھیں۔ آپ میرے ساتھ یا اپنے استادوں کے ساتھ میچنگ نہ کریں۔ آپ کے استاذ کو پڑھاتے ہوئے عرصہ ہو گیا، آپ کے درجے کے اعتبار سے آپ کی عبارت ٹھیک ہے، کمی صرف اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ عربی پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ اندر سے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے؟ وائے؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟ او بھائی،
جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اسی نے صحیح ہونا ہے. اور یہ جو آج آپ غلطیاں کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے بڑے کام کی ہیں. ہم اپنے طلباء کو کہا کرتے ہیں، میری جان یہ جو آج آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی غلطی ہے، کل مستقبل میں آپ کو علامہ بنائے گی. کہتے ہیں طالب العلمی کے زمانے میں صحیح کام کرنے والے کے 100 نمبر اور غلطی کرنے والے کے 200 نمبر. غلطی کرنے والا زیادہ رسوخ کے ساتھ باتیں سمجھتا ہے، اس لیے اپنے درجے کے اعتبار سے اپنے اندر اعتماد رکھیں. تیسرے نمبر پر میں نے پوائنٹ لکھا ہے، صرف عربی کتب سے رشتہ جوڑیں. المیہ ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ درس نظامی میں ہم علامہ بننے آئے ہیں. جی نہیں، آپ درس نظامی میں طالب العلم بننے آتے ہیں. علامہ تو آپ نے اپنی سیلف اسٹڈی پر بننا ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو محدود کر گئے اور آپ نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا صرف اردو والی میں، تو کیا فرق رہا ایک عام دنیا کے مطالعہ کرنے والے شخص میں اور آپ میں؟ آپ نے درس نظامی کیا تھا، آپ کے پاس سارے ٹولز ہونے چاہیے تھے، آپ نے مین ٹول چھوڑ دیا. جیسے ایک عام شخص جسے عربی کی گرامر کی ہاؤ نہ نہیں، وہ قرآن کے ترجمے کسی کے اٹھا کے پڑھتا ہے، ایسے ہی اگر آپ نے بھی کسی کے ہی پڑھنے ہیں اور آپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ عربی کو پرکھ سکیں، تو کیا فرق رہا؟ آپ کے 8 سال دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے عربی عربی اور عربی. تھوڑے نمبر لے لیں ثانیہ میں، ثالثہ میں بھی تھوڑے نمبر لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 2 سال آپ کے تھوڑے آئے تو تیسرے سال میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ٹاپ کر جائیں گے، کیونکہ آپ کو عربی آتی ہوگی، فہم آتا ہوگا، مفہوم آتے ہوں گے، عربی پڑھنا آتی ہوگی، اعراب لگیں گے، خود بخود لگیں گے، پھسلیں گے اعراب، جیسے آپ کے استادوں کے اعراب درست نکلتے ہیں. صرف عربی. اردو والی کو طلاق دے دیں. ہمارے دور میں ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے اردو والی پڑھنا حرام ہے. سچی بات یہ ہے. نالج پہ توجہ اتنی نہ دیں جتنی آپ نے ٹولز پہ دینی ہے. درس نظامی آپ کے ٹول جمع کرنے کا زمانہ ہے. آپ اصول جمع کریں، قوانین جمع کریں، آپ پریکٹس کریں، آپ پڑھنے کی مہارت کریں پیدا. آپ مسئلے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو 4 مسئلے آ جائیں گے بٹ بڑی کتابیں پڑھنا نہیں آئیں گی. جب آپ کو بڑی کتابیں پڑھنا نہیں آئیں گی، آپ مفتی نہیں بن سکیں گے، مجتہد نہیں بن سکیں گے، اجتہادات نہیں کر سکیں گے، چوکے چھکے لگیں گے. پتہ ہے وہ محمد علی مرزا جو ہے اس کو اسی چیز نے مارا ہے. نہیں سمجھنا آتی نہیں باتیں، پرکھنا نہیں آتا، عربی سلجھانا نہیں آتی. آپ ایسے کام نہ کریں. چوتھے نمبر پر میں نے لکھا ہے فہم مسئلہ پہ توجہ دیں. درجہ اولا میں آپ نحو یاد کریں، صرف کی پریکٹس کریں، اندھی پریکٹس کریں. نحو پوری کتاب آپ یاد کر لیں اولا والی. ثانیہ میں جب آ جائیں تو ثانیہ میں آپ عبارت کو جوڑنے توڑنے پہ پورا زور لگا دیں. بٹ جب آپ ثانیہ پار کر لیں، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، اب اس عبارت کو سائڈ کر دیں، نہیں چاہیے آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے پورا زور لگانا ہے فہم مسئلہ پر. آپ کو یہ زور لگا کے دیکھنا ہے مصنف نے بولا کیا ہے، یہاں خرابی کیا ہوتی ہے، غلطی کیا ہوتی ہے. کئی درجات میں گیا، کئی کلاسز میں نے اٹینڈ کی، وہاں طالب العلم کیا کرتا ہے، وہ پہلے جوڑ رہا ہوتا ہے زبر و زیروں کو. زبر زیر نہیں جڑتی بھائی، الترکیب و تحت المعنی اصول ہے یہ. آپ کو مفہوم کے بغیر ترکیبیں نہیں آ سکتی. ترکیب مطلب اعراب لگانا نہیں آ سکتا، آپ کا اعراب درست سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے مفہوم پہ توجہ دیں، آپ کا اعراب خود بخود درست ہو جائے گا. آپ جب جوہرا پڑھ رہے ہیں نا، تو جوہرا میں کئی طلبہ کو جب ہم نے کہا نا بیٹا آپ جوہرا پڑھ، استاد صاحب ایک لائن میں ہی پورے 6 گھنٹے لگ گئے. یہ کیا ہے بھائی، 6 گھنٹے ایک لائن میں کیسے لگ گئے؟ استاد جی وہ حل کر رہے تھے. حل نہیں کریں، آپ چھوڑ دیں نا. آپ کو کس نے بولا کہ آپ اعراب لگائیں، مبتدا نکالیں، خبر نکالیں، فاعل نکالیں، کچھ بھی نہ نکالیں. آپ بس یہ دیکھیں مصنف نے مسئلہ کیا بتایا. اور اگر آپ قدوری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو استاد آپ کے استاد نے قدوری کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہے، تو شارح کی لینگویج بھی آپ کو سمجھ آئے گی، اس کا مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. پہلے دن نہیں آئے گا، دوسرے دن نہیں آئے گا، 2 4 5 دن میں آپ شارح کے مسئلے سمجھنے لگ جائیں گے. اور آنے والے 30 دن کے اندر اندر آپ شارح کے 75% عبارات کو سمجھ رہے ہوں گے. اور اگر آپ سمجھ گئے، آپ کامیاب ہو گئے.
آپ کامیاب ہو گئے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ باریکیاں نحو کی خود بخود حل ہوں گی. نحو کی باریکیاں جو ہیں یہ شارحین مصنفین کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ کوئی اجتہادی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر ملکہ ایسا آ جائے کہ ہاں آپ ہر عقدہ ہی حل کر جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو جاتا تو مصنفین کتابوں میں وجہ اعراب کیوں لکھتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء جو ہیں جب شروحات لکھتے ہیں وہ بتا رہے یار یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، یہ منصوب بنظر الخافض ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ اعراب کیوں بتاتے ہیں آپ کو؟ اس لیے بتاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے والا اس مقام پہ الجھے گا. تو جو بندہ سمجھ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے آنے والے قوم کو اس الجھن سے بچا کے چلا جاؤں. ٹھیک ہو گئی؟ تو فہم مسئلہ پہ توجہ دینی ہے، اعراب لگانے نہیں بیٹھ جانا. ثالثہ سے ثانیہ میں اعراب لگانا ہوتا ہے. ثانیہ میں اپنی عبارتیں حل کرنی ہوتی ہیں. ثانیہ میں آپ کو ایک ایک لفظ پر رک رک کے چلنا ہوتا ہے. وہ پریکٹس کا زمانہ ہے. ثالثہ سے ہم نے بات کی. البتہ ثانیہ میں بھی جو میرے بچے تہتاوی پڑھیں گے یا امداد الفتاح پڑھیں گے یا عنایہ پڑھیں گے ہدایت النحو کے ساتھ یا درایت النحو پڑھیں گے، پرسنل سٹڈی میں اعراب نہیں لگانے آپ نے. وہاں آپ نے مفہوم پہ اور مسئلے پہ توجہ دینی ہے. 5ویں نمبر پر میں نے لکھا ہے معروف صیغوں کی مشق رکھیں. معروف صیغوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ معروف صیغوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کثرت سے استعمال میں آتے ہیں. آپ جو بار بار صیغے بولتے ہیں وہ صیغہ غلط نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی توجہ دیں اس پر. جو صیغہ بار بار آپ بولتے ہیں وہ صیغہ غلط نہیں ہونا چاہیے. جو کبھی کبھی آتا ہے وہ ہو جائے غلط. یعنی استفعال باب ہے، استخرج یستخرج، تو یستخرج کو یستخرج اگر پڑھیں گے تو یہ فحش غلطی ہوتی ہے. نہ ایسے نہیں کرنا. یہ 4 5 10 باب جو ہیں ان کو تھوڑا توجہ دینے. اور اس مقام پہ ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں گی. جو ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں نا یہ سماعی ہوتے ہیں. یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ضربہ ہے کہ فتح ہے کہ نصرہ ہے. تو بھائی جب تینوں ہی ماضی مفتوح العین ہیں اور آپ کے سامنے ماضی کا صیغہ لکھا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا تو بیٹا یہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا. یہ بس ڈکشنری والا ہی بتاتا ہے یہ کون سا باب ہے. مجھے بھی نہیں پتہ چلتا. اللہ جانتا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا. آپ اس میں پریشان نہ ہوں. ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں کون سا باب ہے. یہ کوئی شرمندگی والی یا نہ آنے والی بات نہیں ہے. آخری پوائنٹ، نحوی فحش غلطیوں سے بچ کے رہیں. فحش غلطیاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری نحو آتی ہو. فحش غلطیاں یہ ہوتی ہیں آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا بیٹا آپ نے اس پہ رفع کیوں پڑھا ہے؟ آپ نے بولا جی استاد جی یہ مفعول بن رہا ہے. یہ ہے فحش غلطی. مفعول نہیں تھا وہ. اگر مفعول ہوتا تو آپ رفع کیوں پڑھتے، اور اگر مفعول تھا تو آپ نے نصب کیوں نہیں دیا؟ یعنی آپ نے میچنگ کیوں نہیں کی؟ آپ کی بات میں آپ کے دماغ کی میچنگ کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ آپ نے نصب دیا تو مفعول بولے، اور اگر آپ نے رفع دیا تو فاعل بولے. آپ مس میچنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فحش غلطی ہوتی. میں نے پوچھا بیٹا آپ نے اس پہ تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے بولا استاد جی یہ جو ہے نا مبتدا بن رہا ہے. تو مبتدا پہ تو تنوین آ سکتی ہے نا. یہ کوئی جواب نہیں. آپ کو بتانا تھا استاد جی یہ مضاف. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے 10 12 15 قوانین بنتے ہوں گے، اس پہ ہم کلپ ریکارڈ کریں گے کہ نحو میں کتنی باتیں درس نظامی کے مبتدی طالب العلم کے لیے ضروری ہیں. کچھ گزارشات کی ہیں. تھوڑا سا کلپ لمبا ہوا ہے، معذرت خواہ ہیں. اسی عنوان پر کئی سارے مختصر کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. آپ وہاں سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اپنی عبارت پہ توجہ دیجیے، پڑھنا شروع کریں، آپ بہترین عالم بنیں گے. السلام علیکم.